الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی و اصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اقیم الدین. محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو یہ وصیت کی کہ تم سب اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنا، کیونکہ اسلام مذہب اور سیاست کے درمیان علیحدگی کو پسند نہیں کرتا. اس لیے اسلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمام انسانوں کے لیے مادی اور روحانی معاملات میں رہنمائی کے لیے آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اپنی مبارک زندگی میں عملی طور پر کر کے دکھایا. اسلام میں یہ عقیدہ اور یہ تصور باہر سے آیا ہے کہ اسلام کے روحانی اور معنوی تعلیمات پر ایک علیحدہ طبقہ عمل کرے گا اور نظام حکومت، سیاست اور لوگوں کے معاملات ایک دوسرا طبقہ سنبھالے گا. یہ اسلام کے اندر عقیدہ اور یہ تصور مغرب کی جانب سے آیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد کے جو خلفائے راشدین تھے وہ لوگوں کے نظام حکومت کے بھی سربراہ ہوا کرتے تھے. دینی رہنما ہونے کے ساتھ وہ امام مسجد بھی ہوا کرتے تھے. تاریخ اسلام میں جب بھی مسلمانوں کو سیاسی قیادت مسجد و محراب سے ملی ہے تو اس وقت تک مسلمان قوت، سربلندی اور فتوحات حاصل کرتے رہے ہیں. اس کے برعکس جب مسلمان کی سیاسی قیادت وطن پرستوں، نسل پرستوں، سیکولر قسم کے لوگوں اور رنگ پرستوں نے سنبھالی ہے تو مسلمان ذلت اور آپس کے جنگوں کا شکار ہو کر اپنا نظام حکومت گوا بیٹھے. یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السیاست الشرعیہ فی اصلاح الراعی والرعیہ میں اسلامی نظام کو کتاب و سنت میں پیش کر کے دکھایا اور یہ بات مکمل طور پر واضح کر دی شیخ الاسلام نے. اسلام کے نظام زندگی کے تمام شعبوں میں، خواہ اس کا تعلق معاملات سے ہو یا اس کا تعلق انتظامی امور سے ہو، اسلام نے جو نظام پیش کیا ہے وہ نہ صرف آخری اور لازمی ہے بلکہ اس پر کاربند ہوئے بغیر معاشرہ کبھی بھی خوبصورت نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ایوانوں میں استحکام پیدا ہو سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.